روشن راہ کے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچائی جا سکیں۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی، اور اس ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کو کیسے ایک خاص طریقے سے پڑھنے پر آپ کسی بھی پریشانی یا مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب زبان میں مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور اسی سے فاتحہ بھی ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورت ہے، بلکہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات ہی نازل ہوتی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سورت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کر آئے، بلکہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا، اور آج وہ ایک ایسا کلام لے کر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا۔ اور وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کلام پیش کیے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور یہی مضمون ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب رضی اللہ عنہ بن یزید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی
کی جگہ پر لگایا۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ اول سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھا سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جبکہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جبکہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جبکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شیبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کرو۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شیبی رحمۃ اللہ نے کہا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا خاص طریقہ یہ ہے کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا لیں۔ آخری میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا لیجئے اور 41 بار 40 دن تک پڑھیں۔ جو بھی مطلب ہوگا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا نہ ہوئے تو فابیہا، ورنہ دوسرے اور تیسرے مہینے میں بھی اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لے کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک پرانے امراض کے لیے بھی مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے بھی 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سر کے درد کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اول و آخر درود شریف اور دم کریں۔ تمام درد سر اور درد شقیقہ کو مفید ہے۔ 3 دن ایسا کریں، انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ پیٹ کے درد کے لیے نمک پر دم کریں، درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھا کرے۔ بخار اور درجہ حرارت کے لیے 7 بار پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ مسخرات کے لیے 41 بار بعد سنت فجر اور فرضوں سے پہلے اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھ لیں اور فتح یابی کے لیے 11 بار پڑھ کر اپنے کام کو جاری رکھیں۔ مشکل کشائی کے لیے 21 بار پڑھیں اور اگر زوجین کے درمیان محبت نہیں تو 21 بار کسی شیرینی وغیرہ پر پڑھ کر چند ایام تک زوجین کو کھلا دیں۔ جس کو محبت ہے وہ دوسرے بے محبت پر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھ کر دم کرتا رہے، اس کو محبت ہو جائے گی۔ اول اور آخر درود شریف ہر کام کے ساتھ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ تو ہر دکھ کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے، اور اللہ ہم سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو اپنے فضل اور کرم سے دور فرما دیں، آمین۔